السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری احمد علی مہروی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل تعلیم انصاف پر خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے سن لیا ہوگا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے ایسا سنا ہے تو بالکل صحیح سنا ہے۔ پاکستان میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ یورپ میں اور کئی ممالک میں مرد مردوں سے شادیاں کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں سے بھی شادیاں کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں بھی بڑی چالاکی کے ساتھ یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ خواجہ سراؤں کو تحفظ دینے کی آڑ میں بہت چالاکی کی گئی ہے اور یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ اس بل کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت مرد کے برابر حصہ لینا چاہے تو وہ اس قانون کے مطابق لے سکتی ہے۔ شریعت میں عورت کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ مرد سے آدھا ہے، لیکن اس قانون کے مطابق وہ مرد کے برابر حصہ لے سکے گی۔ کیسے؟ ابھی میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں اور ثبوت بھی رکھتا ہوں کہ اس بل میں ہے کیا۔ بہت سے لوگ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنا دین پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کو اتنا نہ سپورٹ کریں کہ آپ اپنے ایمان سے اٹھیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، کوئی کہتے ہیں نون لیگ نے کیا ہے۔ جس نے بھی کیا ہے، جس بھی جماعت نے یہ کیا ہے، وہ غلط کیا ہے۔ اب اس میں ہے کیا، میں آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ رکھتا ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو بڑی محنت سے بناتے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اس بل کا پیرا نمبر 1 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے سکرین پر اس کی انگلش بھی آ رہی ہے، میں اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ ہر نادرہ آفس میں ایک نامزد اہلکار تقرر کرے گا تاکہ کسی درخواست دہندہ کو اپنے شناختی کارڈ پر اپنا نام اور جنس تبدیل کرا سکے۔ اب پیرا نمبر 3، یہ ہے وہ اصل پیرا جس میں گڑبڑ کی گئی ہے، چالاکی کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نادرہ درخواست دہندہ کے پہلے سے جاری کردہ شناختی کارڈ کی وصولی پر درخواست دہندہ کی خود ساختہ صنفی شناخت کے مطابق درخواست دہندہ کو رجسٹر کرے گا۔ اب اس کو سمجھیے، خود ساختہ صنفی شناخت، اس کے مطابق درخواست دہندہ کو نادرہ رجسٹر کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ مطلب کوئی بھی شخص لڑکا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، تو وہ لڑکیوں والا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے، اور کوئی بھی لڑکی اپنی پہچان جناب وہ لڑکا بتا کے لڑکوں والا شناختی کارڈ بنوا سکتی ہے۔ تو مرد سے شادی کیسے کر سکتے ہیں، عورت سے شادی کیسے کر سکتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب 2 مرد ہیں، وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قانونی طور پر کوئی نہ پوچھے، تو جیسے یورپ میں ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس قانون کے مطابق؟ ان میں سے ایک نادرہ دفتر جائے اور وہاں پر جا کے کہے کہ جناب جنس کے خانے میں لڑکا کی بجائے لڑکی لکھ دیں، اور جہاں پر نام لکھا ہوگا، مثال کے طور پر خالد لکھا ہے تو وہاں پہ وہ کہے جی خالدہ بی بی لکھ دیں، تو نادرہ والے ایسا کرنے کے پابند ہوں گے۔ اب وہ دونوں مرد ہیں، لیکن ایک کے پاس شناختی کارڈ لڑکی والا ہے، ایک کے پاس لڑکے والا ہے، تو قانونی طور پر وہ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے
اصل گڑبڑ جو اس بل میں ہے۔ اسی طرح لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، آپس میں کرنا چاہتی ہیں تو ان میں سے ایک لڑکے والا بنوا لے اس قانون کے مطابق، اور وہ جائیداد میں بھی لڑکے کے برابر حصہ لے سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اب لڑکی چاہتی ہے کہ مجھے لڑکے کے برابر حصہ ملے تو وہ وہاں پہ جا کر شناختی کارڈ لڑکے والا بنوا لے، جنس کے خانے میں لڑکا لکھوا لے، نام لڑکا لکھوا لے، تو قانونی طور پر اس کو جو جائیداد میں حصہ ہے وہ لڑکے کے برابر ملے گا، جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو شریعت سے متصادم ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں، بہت سے لوگ اس پر تبصرے کر رہے ہیں، اپنی آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس بل کے دو حصے رکھے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ اس ملک پر پہلے ہی بہت سی آفتیں آئی ہوئی ہیں، اللہ کا عذاب ہے سیلاب کی صورت میں، کبھی کسی بیماری کی صورت میں، تو اللہ کریم رحم فرمائے۔ تو اب یہ مزید اگر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں تو یقیناً یہ اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کریم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تھوڑی سی تبدیلی کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بل ہے یہ شریعت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو اس پر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، کافی ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔